سورہ زاریات کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور بالکل محفل شروع کرتے ہیں. سامعین گرامی مجھے لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا, بس ایسے جلدی جلدی میں نا آپ کو سلام کرنا ہے. سامعین گرامی دیکھنے میں آیت تو یہ قرآن کی ہے, لیکن در حقیقت خدا اپنے حبیب کو ایک کہانی سنا رہا ہے. آپ جیسے اداس چہرے جو ابھی تک محفل میں اداس ہیں انہیں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے. اگر آپ مسکرانا چاہیں تو اس کتاب مبین میں اس خالق کے لم یزل کی کوئی اتنے پیار بھری باتیں ہیں اپنے محبوب سے, اس نے کوئی اتنی پیار بھری باتیں کر دیں کہ پھر اس کے بعد اس نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی. میں تو کہتا ہوں جہاں حسینیوں کی انجمن سجے وہاں ذکر قرآن ہونا چاہیے. ہمارے امام نے تو قرآن کہیں بھی نہیں چھوڑا, ہم لوگوں کو بھی قرآن ساتھ رکھنا چاہیے. بلکہ شہر میں جملہ کہتا ہوں, صاحبان ممبر میرے ساتھ رہیں, اب ہو گئی ہے اور یقین جانے میں جملہ کہہ کر چہرے دیکھ کر بتا دوں گا کہ کہاں ٹپیکل حسینی قرآن پڑھنے والے چہرے بیٹھے ہیں, اور اس 1 منٹ کے بعد یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ قرآن پڑھنے والے چہرے کون ہیں, اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ چہرے کون ہیں جنہوں نے ادب کے چکر میں قرآن اتنا اوپر رکھ دیا کہ اس تک اب ان کا ہاتھ ہی نہیں جاتا. بات آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ خالق لم یزل اپنے حبیب کو ایک کہانی سنا رہا ہے. پہلے قرآن سے سنیے کہ یہ بات کیا ہے, پھر میں آپ کو مولا علی کی شان سناتا ہوں. میرے حبیب کے آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار, سورہ زاریات, ابراہیم حل اتاک حدیث والی آیت, کیا آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی؟ جب وہ آئے تو سلام ہوا اور پھر سلام کا جواب ہوا, اور عزت والے مہمانوں کو, میرے فرنٹ والے صاحبان, عزت والے مہمانوں کو بٹھا کر ابراہیم نے دسترخوان سجایا, ایک بچڑے کو ذبح کیا, اس کے گوشت کو بھونا گیا, اس کے گوشت کو بھون کر ان کے سامنے دسترخوان سجایا, اور ابراہیم نے اپنے عزت والے مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی. میرے حبیب کی آپ تک وہ کہانی پہنچی یا نہ پہنچی کہ جس وقت ابراہیم جیسے ڈیرے دار نبی نے, کھاتے پیتے نبی نے اپنے عزت دار مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی, تو عزت والے مہمان دسترخوان سے چند قدم پیچھے ہٹے. مفسرین قرآن شیعہ سنی بھائی لکھ رہے ہیں, اور عزت والے مہمانوں نے ہاتھ باندھ کے کہا ابراہیم ہم تیرا یہ کھانا نہیں کھا سکتے. اور جب عزت والے مہمانوں نے, آپ مسکرائیے میں چہرے دیکھوں گا, اتنی سی بات ہے, مضمون میرا شروع ہو گیا. جس وقت عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم نے ہاتھ باندھ کے کہا کیوں میرے مہمانوں, کیا میرے خلوص میں کمی دیکھی یا یہ تمہارے شایان شان نہیں تھا؟ دونوں مہمانوں نے مسکرا کے کہا ابراہیم مسئلہ یہ نہیں کہ تیرے خلوص میں کمی ہے, ابراہیم مسئلہ یہ بھی نہیں کہ ہمارے شایان شان نہیں, ابراہیم مسئلہ کچھ اور ہے. آخر تک ہاتھ بلند ہو تو لطف کرنے کوئی لطف نہیں. ابراہیم مسئلہ کچھ اور ہے, اس مسئلے کو سمجھ. ابراہیم مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیرا یہ کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک نہیں لگتی. جلدی سے ہاتھ اٹھا کے ہائے نری, ارے ہم تیرا یہ کھانا کھا نہیں سکتے, ہم فرشتے ہیں. میرے محترم بھیا مجھے دیکھیے گا, ہم فرشتے ہیں. مل کے نعرہ حیدری, جلدی. ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک, ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک نہیں لگے. ہمیں پہچان, ہم فرشتے ہیں, ہم بندے نہیں. شیعہ سنی دونوں کے علماء سے علی عباس عسکری اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ابراہیم جیسے کیپٹل نبی سے جبرائیل کہہ رہا تھا مجھے پہچان, میں بندہ نہیں میں فرشتہ ہوں. کچھ سمجھ میں آیا جب ابراہیم جیسا نبی بشری لباس میں جبرائیل کا نور نہیں پہچان سکا تو یہ مولانا ان کا نور کیا پہچانیں گے؟ سن کے باتیں اور سن کے دروازے بات شروع ہو گئی. سر بات شروع ہو گئی میرے بھائیوں. جب ابراہیم جبرائیل کا نور نہیں پہچان سکا, اب اگر یہ زبان میرے ساتھ نہ بولو تو میں شیر صاحب سے سوزی مانگ لیتا ہوں, ورنہ بے سرے لوگوں کو بھی داد دے لینی چاہیے سرکار.
जब इब्राहिम जैसा नबी बशरी लिबास में जिब्राइल के नूर को नहीं, थोड़े थोड़े ना ऐसे स्माइलिंग फेस अपने, ऐसे जल्दी जल्दी 15-20 मिनट की बात है, मैं गया, जब इतना बड़ा नबी बशरी ड्रेस के अंदर जिब्राइल के नूर को नहीं पहचान सका, तो ये अंकल उनके नूर को क्या पहचानेंगे जिनके दरवाजे पे यही जिब्राइल कभी चक्की चलाने आता है, कभी घोड़ा दौड़ाने आता है। यहाँ से हाथ नहीं उठ रहे, ये महल्ला चुप्पा मिलिएगा मेरे साथ। कभी हसनैन को अपने परों पे सुनाने आता है, कभी अली के लाडलों को नौरी देने के लिए आता है। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अली अब्बास अस्करी एक तालिब इल्म का नाम है, और याद रखिएगा इब्राहिम किसी छोटे नबी का नाम नहीं। मैं मिंबर पे बात कुरान से कर इसलिए रहा हूं ताकि शिया सुन्नी दोनों घरों तक मेरी बात पहुंचे। मैंने अपनी तकरीर का पैराया कभी भी इतना महदूद नहीं रखा कि मुझे शियों में से भी 20% शिया सुने। मैं बात इतनी वसी कर रहा हूं कि मौसम इंसानियत के मिंबर से इंसानियत के लिए पैगाम जाए, किसी लिए बात आते साथ कुरान से शुरू की है। इब्राहिम किसी आम नबी का नाम नहीं, अल्लाह के घर के मेहमान, हज के मनासिक बताने वाले, नमाज का तरीका बताने वाले। ये जो आप आज हज कर रहे हैं इसका तरीका जनाब इब्राहिम ने बताया, ये जो आज आप नमाज पढ़ रहे हैं इसका तरीका जनाब इब्राहिम ने बताया। ये जिस बैतुल्लाह को आप देखते हैं, अली भाई मुझे देखिएगा, इसको रेनिवेट मेरे हक़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। इतने बड़े नबी, जद्द अंबिया, जद्द इसहाक, जद्द याकूब, जद्द इस्माइल, जद्द यूसुफ, इतने बड़े नबी के दरवाजे पर जिब्राइल आए हैं इज्जतदार बनके, और इतने इज्जतदार कुरान कह रहे हैं, इज्जतदार टाइटल है इज्जतदार। स्टील टाउन अपने पांव पर उठकर भी बोले तो सैयदा की वकालत का हक अदा नहीं होता। मैं मान फकत मुस्कुराहट रहा हूं, इतने बड़े नबी के दर पे जिब्राइल इतना इज्जतदार बन के आया कि उससे कहता है मैं इज्जतदार हूं, तेरा ये खाना नहीं खाता। इब्राहिम के दर पे पका पकाया खाना ठुकरा कर चला, और यही जिब्राइल जब हुसैन की अम्मा के दर पे आया, यहां इसने दस्तक दी, अंदर से फिजाने का कौन, बाहर से आवाज आई भूख लगी है, मिस्कीन रोटी लेने आया। भूख लगी है, भूख लगी है, मौला का वास्ता सुनना, मौला का वास्ता। वहां ठुकरा के चला गया, यहां आके मांग रहा, भूख लगी है, मिस्कीन रोटी लेने आया है। इब्राहिम से ठुकरा के चला गया, बतूल के दर पर खुद मांग रहा है, फैसला हो गया। हाजरा के हाथ की रोटियां और है फातिमा के हाथ की रोटियां। हाजरा के हाथ की रोटियां और है। भैया आप अपने हाथ खोल दे मौला का वास्ता। ये जितने जवान फ्रंट पे बैठे हैं ना, ये मेरी दुखती रग है, मौला का वास्ता मैं ऐसे पढ़ नहीं पाऊंगा। आप थोड़ी देर के लिए अपने फोन को बंद कर दीजिए। जनाबे हाजरा के हाथ की रोटियां और हैं। 3 साल पहले गालिबन ये मजमून शुरू किया था शिया सुन्नी दोनों भाइयों को लेकर। पता नहीं मेरा क्यों जी चाह रहा है कि मैं ये बात कर दूं। मुसलमानों डरो उस वक्त से जिस वक्त किसी ईसाई ने उठ के कह दिया कि हमारे ईसा की मां वो है जिसके खाने जन्नत से आते थे, तुम क्या करोगे। अरे कुरान कह रहा है, खुद कुरान कह रहा है जनाब मरियम के खाने मुसलमानों हमारा दीन तुम्हारे दीन से अफजल है क्योंकि हमारे ईसा की माँ वो है जिसके खाने जन्नत से आते। बात का मजा तब होता है जब बात अगले के घर से की जाए। कौन इनकार करे, कुरान खुद कह रहा है जनाब मरियम सलवातुल्लाह अलैहा के खाने जन्नत से। 1.5 घंटे की बात है, अगर मैं सिर्फ इस मजमून की तरफ गया जनाब मरियम सलवात, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे सिर्फ टच देके आपको यहां पे लाना है। हम क्या करेंगे? खुद कुरान कह रहा है खाने आते थे भाई। जन्नत से आते थे। शिया बिरादरान लाख बार चुप रहे हैं, यकीनन इस महफिल में अहले सुन्नत बिरादरान बैठे होंगे, यकीनन। नहीं तो इन कैमरों में बात पता नहीं कहां कहां तक जाएगी। जो यहां देखेंगे मेरे भाइयों, मुझे आपसे दुआ चाहिए। शिया बोल रहे हैं, ये बोलते रहेंगे। मेरे अहले सुन्नत भाई, आप हमारे भाई हैं, हमारी जान है। मुझे आप लोगों से इस जुमले पे दुआ चाहिए क्योंकि बात अब मैं आपके उलमा की तरफ से कर रहा हूं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, आसमान से बड़ा नाम है हमारे अहले सुन्नत बिरादरान में।
انہوں نے خود لکھا باخدا اس آیت کو لے کر، سورہ دہر کی یہ آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ اہل سنت برادران کے، مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے، باخدا اہل سنت برادران کے عالم خود لکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے منت مانی، منت پوری ہوئی، اور منت پوری ہونے پر 3 روزے مانے تھے۔ پہلے دن وقت افطار دروازے پر دق الباب ہوئی، افطار شروع نہیں کیا کہ علی بادشاہ نے کہا بہن فضہ پتہ کیجئے اس وقت در پہ کون آیا۔ جناب فضہ گئیں اور پلٹ کر آئیں اور آ کر فرماتی ہیں یا علی باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ باہر مسکین آ گیا، میرے مولا کی سیرت ہے، افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لقمہ نہیں توڑا۔ بہن فضہ ہم پنجتن پاک کی 5 روٹیاں انہیں دیں، ہم پھر کھا لیں۔ یہ ہے میرے مولا علی۔ دوسرے دن دوبارہ افطار سے پہلے بہن فضہ اب پتہ کیجئے آج کون آیا؟ یا علی کل والی صدا ہے، کل مسکین تھے آج یتیم، آج بھی 5 روٹیاں ہم پھر کھا لیں گے۔ تیسرے دن پھر اسیر بن کے، پہلے دن مسکین بن کے، دوسرے دن یتیم بن کے، تیسرے دن اسیر بن کے۔ مجھے ممبر سے اترنے کا کہنا اگر میں جھوٹ بولوں، ورنہ اگر اہل سنت برادران کے علماء لکھ جائیں اور شیعہ خوش بھی نہ ہو تو پھر کم از کم اپنا بلڈ گروپ تو چیک کریں، کم از کم بندہ اپنی ہارٹ بیٹ تو چیک۔ یہ میرے بندے ہاتھ میں نہیں کہہ رہا، اہل سنت بھائیوں کے علماء خود لکھ گئے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے خود لکھا، پوری 3 یہ لفظ ہیں، پوری 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ سے روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی، زہرا سے مانگنا۔ مل کے نعرہ حیدری، سلامت رہے میرا بھائی۔ کھڑے ہو جائیے، آپ کیپ والے کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے۔ ہوں یہ آر تا یا پار، یا آپ بیٹھ جائیے، پچھلے کیپ والے کو بولے سرکار تو ایک اور کیپ والا اٹھ کے پچھلا جناب، پچھلا باقی ساری کیپ والے بیٹھے۔ تقی صاحب آپ کا نام تقی ہے؟ آپ دونوں کا پتہ نہیں کیا نام ہے جو پہلے اٹھے، لیکن میں آپ لوگوں کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ اس جملے پہ مجھے انہوں نے چھیڑ دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے نہ چھوڑیں، یا آپ اور میں اکیلے رہ گئے یا پھر اب دیکھیے گا تاریخی خیرات ہونے والی ہے۔ اہل سنت بھائیوں کے علماء نے لکھا کہ جنت کے فرشتے حسین کی اماں کی چوکھٹ سے روٹیاں مانگتے تھے۔ اس دروازے پر اس لیے اولادوں کو لانے کا کہتا ہوں کہ اگر کوئی کہے گا نا کہ ہمارے عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے ہیں تو تیرے بچے بھی انہیں جواب دیں گے بڑا مرتبہ ہے جناب مریم کا، لیکن یاد رکھنا جس کے کھانے جنت سے آئے وہ عیسیٰ کی ماں ہے جس کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے۔ جنت سے آئے وہ اور میرے اینک والے بھائی، آج جشن کی محفل ہے تو میں چاہتا ہوں ہم خوش بھی ہوں۔ اینک والے آپ کو جہاں ملیں گے ایسے سویٹ سویٹ ملیں گے، کیوٹ کیوٹ چہرے والے۔ زیادہ داد نہیں مانگوں گا، مجھے پتا ہے آپ نفیس ہیں، لیکن آپ سے مسکراہٹ ضرور مانگوں گا۔ ارے جس کے کھانے جنت سے آئے وہ عیسیٰ کی ماں ہے، جس کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے وہ حسین کی ماں ہے۔ اور ایک دن نہیں 3 دن، پہلے دن فرشتے مسکین بن کے آئے، دوسرے دن سمجھ آ گیا، دوسرے دن یتیم بن کے آئے سمجھ میں، ارے تیسرے دن اسیر بن کے آئے۔ پتہ نہیں چلا یہ اسیر قید خانوں میں بند ہوتے ہیں یہ مدینے کی گلیوں میں۔ کہہ دوں پکی بات ہے، میرے نام ہی ہو نا، پکی بات ہے میرے مالک تو نے پہلے دن تو جبرائیل امین کو بھیجا، ہمیں پتہ چل گیا۔ اب بات جہاں جائے سنبھال لیجئے گا، اگر کام خراب ہو گیا میں پڑھ رہا ہوں، لیکن بات میری عقیدے والے بندوں کے ساتھ ہے۔ کیمرہ مین صاحب مجھے بندہ بتائیے جو مانگ کے کھاتا ہے لیکن انہیں ہاتھ اٹھا
اٹھا کے سلام نہیں کرتا. میرے مالک تو نے پہلے دن جبرائیل کو بھیجا, ہمیں اس دروازے کی شان پتہ چل گئی, یہ دوسرے دن پھر فرشتہ کیوں آیا؟ خالق کی آواز آئی, دوسرے دن آنے والے کا نام کیا؟ میں بی بی نہیں پڑھ رہا, میں بی بی کے ہاتھ کی روٹی پڑھ رہا ہوں, میں مخدومہ کے ہاتھ کی روٹی پڑھ رہا ہوں. میرے مالک پہلے دن تو روٹیاں فرشتے لے گئے, سر جی ڈھلا نہیں, تکڑا ہو کے ذرا ٹائٹ ہو کے بیٹھیے, اور جملہ میں کہتا ہوں دل میں ٹھنڈک پڑے گی. میرے مالک دوسرے دن فرشتہ کیوں آیا؟ خالق کی آواز آئی, جو آیا اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک شیعہ سنی علماء متفق ہے کہ دوسرے دن آنے والے کا نام میکائیل ہے. اللہ کی آواز آئی, اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک اس کے ہاتھ میں تیرے رزق کا پیمانہ ہوتا ہے, یہ 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے. یہ علی کے در کیا کر رہا ہے؟ خالق کی آواز آئی, میں بھی تجھے اپنی کبریائی کی تنہائی سے سمجھانا چاہتا ہوں. جو کہتے ہیں علی سے نہ مانگو, انہیں کہتا ہوں مدینے میں دیکھ تو صحیح, جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا. شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ سے جملہ کہوں, مسکین بن کے, اسیر بن کے, یتیم بن کے روٹیاں وہ مانگتے رہے جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی. تیری میری کوئی ساتھ تک بن جاوے کر مان, مسکرا ہوتا صحیح. بندہ حسین بادشاہ دی قسم, امام حسین علیہ السلام دے جشن وچ فرنٹ تے بہ کے مسکراوے بھی نہیں دل کردا کہ اودی تلاشی لوے بندہ. ارے مسکرائیے سرکار, جشن کی رات ہے یار, ہم خوشی منانے بیٹھے. میں کہتا ہوں آج اتنا مسکرائیے, اتنا داد آپ سے کون مانگ رہا ہے یار؟ آپ اتنا مسکرائیے کہ سال بھر جو آپ کے رونے پہ ہنستے تھے وہ آپ کے ہنسنے پہ رونے لگ جائے. 3 شاموں تک فرشتے روٹیاں مانگتے رہے. اچھا اب یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مڑیں وہ اور مل کر دہلیز باب العلم پہ اپنی اپنی پیشانی رکھیے. اچھا جی, 3 شاموں تک روٹیاں گئیں, پہلے دن 5, دوسرے دن 5, اور یہ سیرت امیر المومنین ہے. یہاں سے صرف یہ نہ دیکھیے گا, ہر پہلو سے میرے مولا میرے متقی امام کو دیکھیے گا کہ امام نے اپنے وقت افطار اپنی روٹی باہر بھکاری کو دی ہے. تو علی والے کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. علی والا ایسا نہ ہو کہ وقت افطار بندن نال اپنے سکے گھر والے ادھاری کھجور بھی نہ دے. تو صبح بھی 2 زیادہ کھا دیا. علی والے کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بیچارہ اپنے سکے رشتہ دار کو کھجور نہیں دے سکتا وہ مجھے داد دے گا. روٹیاں گئی ہیں 15 گئی ہیں روٹیاں, یہاں سے وہاں روٹیاں 15 گئیں. ان 15 روٹیوں کے بدلے جو یہاں سے وہاں گئیں, ان کے بدلے وہاں سے یہاں جو آیات آئی ہیں وہ ہیں 30. بھائی بہت شکریہ, بھائی بہت شکریہ, بھائی صاحبان منبر کا شکریہ. 15 گئی روٹیاں, آیات آئیں 30. ارے میرے مالک تیرا وعدہ ہے میں 10 دنیا دیتا ہوں, بولیے, میں 70 آخرت دیتا ہوں. آخرت کا حساب آخرت میں ہوگا. 10 کے حساب سے دنیا میں میرے مالک دینا ہے تو 15 روٹیوں کے بدلے 150 آیتیں تو دے. 15 کے بدلے 30 آیات کیوں؟ تو جو 10 گنا دیتا ہے تو 10 گنا. خالق کی آواز آئی, تعداد نہ دیکھ, تو پہلے میری آیت کا وزن کر. پہلے تو میری آیت کا وزن کر کے اس میں وزن کتنا ہے. اب میں نے کہا میرے مالک میں حقیر فقیر, میں وہ پیمانہ وہ ترازو کہاں سے لاؤں جس میں تیری آیت کو تولوں
کہ اس کا وزن کتنا ہے. دیکھیے میں بھی کتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ بھی بولتے جا رہے ہیں. میں نہیں چاہتا, میں کراچی بات کرنے آتے ہیں, ہم ٹیبل توڑنے کے لیے نہیں آتے, ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آتے بھی بول 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 میرے نال. میں چاہتا ہوں میں جملہ کہوں تو سب مل کے مسکرائیں. بالکل میں کشتی کنارے لگا رہا ہوں. میرے مالک میں کیسے تیرے کلام کا وزن کروں, میرے پاس تو ایسا پیمانہ ہی نہیں. خالق کی آواز آئی, مجھے پتا ہے تجھ سے وزن نہیں ہونا. میرے مالک میں کیا کروں. آواز آئی, ایک چھوٹا سا کام کر, سٹیل ٹاؤن میں جتنے بھی علی والے بیٹھے ہیں نا, ان سب اگر وزن کرنا ہے ان سب کو ساتھ لے, دوڑا دوڑا مصر کے بازار میں جا, وہاں حسن بک رہا ہے. وہاں حسن بک رہا ہے. اچھا جی, اب ہم سب چلے گئے, ہم نے تاریخ کی نالین پہنی اور ہم سب دربارے بازار مصر میں چلے گئے. پہنچ گئے نا میرے. اب ہم نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جی. ہم نے وہاں توجہ رکھیے, عجیب ہم نے منظر دیکھا. بکنے والا ہے حسن یوسف. وہ مصر کے لوگ جسے حسین سمجھ کے خرید رہے تھے, انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اور وہ تو حسن کے عاشق تھے, حسین سمجھ کے خرید رہے تھے. یہی ریالٹی ہے. انہیں کیا پتا تھا, حسین سمجھ کے خرید رہے تھے. ایک طرف مصر کے تمام رئیس اور دوسری جانب حسن کا بیتاج بادشاہ. ایک طرف یہ مال و جواہر اور پیسے کی ٹولیاں لینے والے, لے کے کھڑے ہونے والے, اور ایک طرف وہ جسے چاند سورج ستارے سجدہ کرتے. ایک طرف یہ بیچارے دولت کے گھمنڈ میں مارے ہوئے لوگ, اور ایک جانب وہ جس کی دنیا جس کے حسن کی قسمیں کھاتی ہے. کنعان کے جو لوگ تھے, جہاں جناب یوسف علیہ السلام تشریف لائے, اللہ کے بڑے معتبر نبی یار. قرآن نے اس قصے کو احسن قصہ کہا ہے. جناب یوسف کا قصہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. طلسم خواب زلیخا و دام بردہ فروش, ہزار طرح کے قصے سفر میں ہوتے. کہیں آپ کو بھائی کنویں میں ڈال دیتے ہیں, کہیں آپ کو آپ کے بھائی کنویں میں ڈال دیتے ہیں, تقدیر آپ کو مصر تک پہنچا دیتی. اس نے کہا تھا مسئلہ یہ ہے کہ سب بھائی میرے دشمن ہیں, اور دکھ یہ ہے کہ میں یوسف ثانی بھی نہیں. اب ہم سب مصر کے بازار میں پہنچے اور اب ہم سب دیکھ رہے ہیں. تمام رئیس پیچھے ہٹے اور عزیز مصر آگے بڑھا. تاریخ کہتی ہے اتنا گھمنڈ تھا اس شخص کو اپنی دولت پہ, یہ تول کے خریدنا چاہتا تھا اللہ کی حجت کو. پریشان ہو گیا تو چھوڑ دوں ممبر. آپ بور نہیں کرنا, مولا کی قسم نہیں بور کرنا. آپ لوگ ایک بندہ بھی کہے گا, اشارہ کرے گا, مولا کی قسم میں تمام میں ویسے بھی ممبر چھوڑنے لگا ہوں, لیکن یہ جتنی دیر ہوں مجھے ضائع نہ کیجئے گا. پیچھے ہٹے, عزیز مصر آگے آیا. لاؤ میرے خزانے میں دیکھوں کہ یہ کتنا قیمتی اور کتنا وزنی ہے. مصر کے رئیس پیچھے ہٹے, عزیز مصر آگے بڑھا. حضرت یوسف سے بھی کئی گنا وزنی خزانے اس نے دوسرے پلڑے میں رکھائے, اور ایک پلڑے میں اللہ کا نبی بیٹھا ہے, جسے چاند سورج ستارے سجدہ کرتے ہیں وہ بیٹھا ہے, دنیا جس کے حسن کی قسمیں کھاتی ہے وہ بیٹھا ہے. کہتا ہے اٹھاؤ ترازو اٹھایا گیا, منظر بدل گیا, خزانے ہوا میں چلے گئے, حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا. خزانے ہوا میں چلے گئے. بھائی جان سامنے ہلانا, یہاں ہاتھ اٹھانا تھا میرے بھائی, یہی تو مان رہے ہوں. خزانے ہوا میں چلے گئے, حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا. دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ حسن خوبصورتی کے سامنے دولت ماند پڑ گئی, پیسے کم پڑ گئے, ہیرو جواہر سستے پڑ گئے, ڈھیلے پڑ گئے, کم وزن پڑ گئے. حسن آگے نکل گیا, حسن دولت سے, ہیرو جواہر سے آگے نکل گیا. جس وقت خزانے ہوا میں گئے, حسن کا پلڑا بھاری ہوا, خزانے اوپر جاتے گئے, عزیز مصر کا چہرہ اترتا گیا. علامہ نسیم عباس رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے, اس وقت کی بادشاہت کے اتر
उतरे हुए चेहरे पर उस वक्त की हुज्जत को तरस आया और उस वक्त की हुज्जत ने बुलाकर कहा इधर आ। वो करीब आया, क्यों उतर गया तेरा चेहरा? उसने कहा सरकार देख तो रहे हैं, मैं खरीदना चाहता हूँ आपको। फिर खरीद? उसने कहा मैं खरीद ही नहीं पा रहा। क्यों? मैं वजन नहीं कर पा रहा। फरमाया कर। उसने कहा देख रहे हैं खजाने लुटवा बैठा हूं, मैं कहां से खरीदूं? फरमाते हैं क्या याद करेगा किस करीम से तेरा पाला पड़ा? वाह 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 वाह। मैं अपने आप को वाह वाह करता हूं, कोई वाह वाह करे या न करे, जुमला मेरे कद से बड़ा है। क्या याद करेगा किस करीम से तेरा पाला पड़ा था? एक छोटा सा काम कर, उतार ये खजाने, मुझे कागज कलम दवात ला दे। वो दौड़ा दौड़ा गया, कागज कलम दवात लाया। अल्लाह के नबी के हाथ पे कागज आया, कलम से कागज पे अल्लाह के नबी ने ना चंद कलिमात लिखे, चंद कलिमात लिख के उसे फोल्ड किया, फोल्ड करके पर्ची बनाई। मैं उसे उसकी सीट से खड़ा कर दूंगा जिस जवान ने मेरा हक रख लिया। मैं मिंबर के ऊपर अपना जिगर रख रहा हूं, अपने हाथ या अपनी मेहनत नहीं रख रहा। एक कलिमात लिख के पर्ची बनाई, पर्ची थमाकर फरमाते हैं क्या याद करेगा? उतार ये खजाने, रख ये पर्ची पलड़े में, अब उठा तराजू। चश्मे इंसान, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी खुदा की कसम तूफान आपके सामने पेश करने लगा हूं। उतार खजाने, रख पर्ची। खजाने उतारे गए, पर्ची रखी गई, उठाया जो तराजू, मंजर ही बदल गया। हुस्न हवा में चला गया, पर्ची का पलड़ा भारी हो गया। हुस्न हवा में, हुस्न रुकना रुकना रुकना, हुस्न हवा में गया, हुस्न हवा में गया और एक छोटी सी पर्ची का पलड़ा, पलड़ा मौला का वास्ता, पलड़ा भारी हो गया। दुनिया हक्का बक्का रह गई, हैरानियों परेशानी के समंदर में गर्क और शर्क अजीज मिस्र दौड़ता दौड़ता आके तराजू पे गिरा और गिर के कहता है मैं देखूं आखिर इसमें ऐसा लिखा क्या है जो मेरी दौलत और इसके हुस्न से भी आगे बढ़ गया। वो आया, वो गिरा, उसने पर्ची उठाई, खोली तो बीच में हजरत यूसुफ के हाथ की राइटिंग से लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मुझे नहीं, इधर देखना है, मुझे मौला का वास्ता बंदा बताने जो नहीं बोलता बिस्मिल्लाह, अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरानों के कहता है बस नबी होके बिस्मिल्लाह में तुल गया। यूसुफ ने मुस्कुरा के कहा रहा ना तू भी वही काफिर का काफिर, और मैं बिस्मिल्लाह में नहीं तुला, मैं तो बे के नुक्ते में तुल गया। बिस्मिल्लाह में नहीं तुला, अरे मैं तो बे के नुक्ते में। खालिक की आवाज आई, अब पता चला मेरी आयत का वजन कितना है। जिसके नुक्ते में यूसुफ का हुस्न तुले वैसी दो आयतें हों तो हुसैन की मां के हाथ की एक रोटी बनती है।